بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ کتا جو ہوتا ہے نا ایک وفادار جانور ہے، اور بڑی ساری مثالیں ہمیں جو ہے نا وہ کتوں کے متعلق دیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر ہے، اور اس کتے کی تو وفاداری کمال کی تھی۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے والا ہوں وہ بھی کتوں کا ہی واقعہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے قومی ترانے کے جو خالق ہیں یہ ان کی زبانی ہے اور ان کی آپ بیتی ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت، میرے ایک عزیز جو تھے وہ مجھے جلال پور جٹاں لے کر گئے۔ تو اس گاؤں میں قاضی صاحب تھے جو ان کے ہی محلے میں رہا کرتے تھے، وہ ایک مسجد بھی تھی ان کی، اور نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو سب لوگ ان کی بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں جن دنوں میں اس گاؤں میں گیا نا جلال پور جٹاں میں، تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوگ کچھ پریشان ہیں، اور وہ پریشانی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بارش نہیں ہو رہی، یعنی کہ خشک سالی چل رہی تھی اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اس بات سے۔ تو لوگوں نے نماز استسقاء ادا کرنی شروع کی۔ کچھ علماء جو تھے، کچھ مولانا صاحب جو تھے، وہ مل کر اس طرح میدان میں جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کرتے تھے، لیکن بارش کا کوئی پتہ نہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اب لوگ نا کچھ جو علماء تھے، جو مولوی حضرات تھے، وہ اکٹھے ہو کر نا کوئی 8-10 بندے، وہ سارے آ گئے قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب کو آگے کہنے لگے جی آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما رہتے ہیں، آپ کو تو باہر کی دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو یہ تو اچھا معاملہ نہیں ہے نا، آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے نماز استسقاء ادا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم کر دے، بارش عطا فرما دے۔ تو میں یہاں پر ایک ضمناً ایک بات کر دیتا ہوں، یہ واقعہ یہیں پر روک کرنا ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نا ایک جگہ اس طرح ہی معاملہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نا انہوں نے اعلان کر دیا کہ صبح ہم فجر کے بعد جو ہے نا جائیں گے، اور اس وقت ہم جو ہے نا نماز استسقاء ادا کریں گے۔ تو وہ جب نماز استسقاء کے لیے لوگ نکلے نا، تو ایک بچہ جو ہے نا وہ چھتری لے کر آ گیا۔ اب وہ لوگوں نے کہا ابھی بھائی تو صبح صبح چھتری لے کے آ گیا، ابھی کون سی بارش شروع ہو گئی ہے؟ تو وہ بولنے لگا ابھی نماز پڑھیں گے تو بارش شروع ہو جائے گی، تو اس لیے میں چھتری لے کے آیا ہوں، میں واپس بھیگتا ہوا نہیں جاؤں۔ تو یہ ایک ایمان تھا اس بچے کا، اس کی یہ دل کی کیفیت تھی کہ اس کا پورا یقین تھا اس بات پر کہ اب نماز پڑھیں گے تو پکی بات ہے کہ بارش ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمارے جو دل ہے نا وہ اس طرح کی ایمان کے وہ حامل نہیں ہے کہ ہم اتنا پختہ یقین کسی بھی بات پہ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ سے بھی منسوب ہو۔ بہرحال میں واپس واقعہ پر آتا ہوں، تو وہ مولوی حضرات جو ہے نا وہ کہنے لگے جی آپ یہ آتے نہیں ہیں نماز استسقاء کے لیے، تو چلیں آپ آئیں گے کچھ دعا وغیرہ کریں گے تو چلیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ تو بس حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، آپ کو تو لنگر پانی آ جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے باہر آ کے؟ تو حضرت قاضی صاحب جو تھے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ سے نہیں کچھ بن رہا، آپ کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہو رہا، تو میرے جیسے فقیر کی اور غریب کی دعاؤں سے کیا ہونا ہے؟ تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نا گلی محلے کے جو کتے ہیں نا ان سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ اب اللہ والوں کی باتیں تھوڑی سی عجیب سی ہوتی ہیں، وہ نرالی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی عقل سمجھ سے جو ہے نا وہ اوپر ہوتی ہیں، ہم عام لوگ نہیں ان چیزوں کو سمجھ سکتے۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ پڑتے ہیں، اور جو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خیر میں واقعہ پر ہی رہتا ہوں۔ تو گزارش یہ تھی کہ وہ قاضی صاحب نے کہا جی آپ کتوں سے کہیں وہ دعا کریں، آپ سے نہیں کچھ بن رہا تو چلیں کتے دعا کریں گے تو کچھ معاملہ بن جائے گا۔ وہ مولوی حضرات بڑے نا تھوڑا سا سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ بھائی قاضی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ بھائی کتوں سے دعا کروائیں۔ خیر
انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کتوں سے کہہ دیں، ہمیں تو کتوں کی زبان آتی نہیں ہے، تو آپ ہی پھر کتوں سے کہہ دیں کہ چلے کتے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ جی بارش آ جائے۔ تو قاضی صاحب نے کہا اچھا چلیں ایسے کریں، کل فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں، تو آپ لوگ بھی آ جائیے گا، تو جو لوگ اکٹھے ہونا چاہیں دعا میں وہ بھی سب گئی، ظاہر ہے سب کا مسئلہ ہے تو سب کو آپ کہہ دیجئے گا، تو وہ ادھر آ جائے، سب محلے میں اکٹھے ہو جائیں، ادھر میری مسجد کے پاس آ جائیں۔ تو کہنے لگے جی میں جو ہے نا انشاءاللہ صبح کتوں سے کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ قاضی صاحب ظاہر ہے وہ ایک ان کا آستانہ تھا، معاملات تھے سارے، تو ادھر ایک کتا ان کے پاس مستقل طور پہ ادھر ہی وہ اس کو کوئی روٹی شوٹی ڈال دیتے تھے، کوئی ہڈی ڈال دی، کبھی بوٹی ڈال دی، کبھی کچھ کھانا شانا اس کو دے دیا، تو وہ ادھر ہی جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے پاس ہی رہا کرتا تھا۔ اب وہ مطلب سمجھ لیں کہ درباری کتا تھا وہ۔ صبح صبح قاضی صاحب جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد گلی میں تشریف لے آئے۔ اب گلی میں سب لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب آئیں گے، اب پتہ نہیں کس کتے سے دعا کروائیں گے۔ قاضی صاحب نے کیا کیا کہ رات کو آدمی لگا کے نا انہوں نے حلوہ تیار کروایا۔ باہر نکلے قاضی صاحب تو قاضی صاحب کے پاس کافی سارے تھال تھے، خادمین بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی تھال اٹھائے ہوئے تھے۔ اب قاضی صاحب نے جب وہ گلی تھی اس طرح، اور گلی کے اندر انہوں نے نا وہ سارے تھال اس طرح لگانے شروع کر دیے۔ اب ادھر سے دیگ اٹھا کے لائی گئی اور اس کے اندر جو ہے نا حلوہ ڈالا گیا، سب تھال جو ہیں۔ حفیظ جلندری صاحب کی بات کر رہا تھا، تو حفیظ جلندری صاحب جو ہے نا اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، وہ کہتے ہیں میں مسجد کی چھت پہ، ہم بچے شرارت سے کرتے ہیں نا کہ بچے جو ہے نا وہ اس طرح کا منظر دیکھنے کے لیے، بڑے تو ان کو آگے آنے نہیں دیتے، تو وہ پھر چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک ایسٹیمیٹڈ حساب سے ان تھال، وہ جو تھال تھے، جو بڑی بڑی پلیٹیں ٹائپ، جو جس کو ہم پرات بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ 145 ان کی تعداد تھی۔ تو وہ 145 تھال انہوں نے گلی کے اندر اس طرح لگا دیے اور اس میں حلوہ ڈال دیا۔ اب جیسے ہی وہ حلوہ وغیرہ ڈال کے فارغ ہوئے تو سب لوگوں نے نا عجیب سی آوازیں سنی، اور ایک طرف متوجہ ہو گئے سارے کہ یہاں سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ تو وہ دیکھا تو وہ جو ایک کالو، اس کتے کا نام انہوں نے کالو رکھا ہوا تھا، وہ جو کالو تھا نا وہ ادھر سے آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کالو آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے کافی سارے کتے جو ہیں نا وہ آ رہے ہیں، اور ایک عجیب سا منظر تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسی عجیب سی ایک سچویشن بن گئی کہ کتے ہی کتے ہو گئے۔ اب 145 تھال انہوں نے جب لگائے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ کتنے کتے آنے والے ہیں۔ خیر سب کتے آ گئے۔ اب وہ کالو آ کے نا، تو آ کے جیسے وہ قاضی صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب تو وہ کتے نے آ کے ایسے ان کی طرف دیکھ رہا ہے اب کتا، اور دم ہلا رہا ہے۔ اب وہ کتا جو ہے نا وہ جیسے ہی تھوڑی دیر ادھر کھڑا ہوا، اور پھر جو ہے نا وہ واپس، جیسے ان کی آنکھوں میں بات ہو گئی کہ بھائی ان کتوں کو بولو کہ یہ کھا لیں حلوہ، تو وہ کتا اب واپس گیا۔ اب جیسے جیسے وہ گزرتا جا رہا ہے نا سب کتوں کے پاس، تو ویسے ویسے سب کتے تھال سے حلوہ کھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب وہ کتا جو ہے وہ کالو، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس طرف جاتا ہے گلی کے جدھر تک کتے کھانا وہ حلوہ کھا رہے ہیں، ایک دفعہ اس طرف جاتا ہے، ایک دفعہ اس طرف آتا ہے، جیسے وہ کوئی میزبان ہوتا ہے اور باقی کتوں کو وہ حلوہ کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہوگا کہ بھائی پیٹ بھر کے کھاؤ۔ خیر وہ سب کتوں نے حلوہ کھایا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور عجیب سا منظر ہے کہ اتنے سارے کتے اور وہ حلوہ کھا رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سب کتوں نے حلوہ کھا کے تو فارغ ہو گئے سب۔ اب دیکھ رہے ہیں، سب کتے بھی دیکھ رہے ہیں، انسانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، قاضی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو کالو کتا تھا نا جو ان کے دربار پہ رہا کرتا تھا، وہ آ گیا قاضی صاحب کے پاس۔ تو قاضی صاحب نے ان سے، اس کتے سے یہ بات کہی کہ بھائی ان سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کر دیں، اب کھانا تو کھا لیا، اب ان سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہم پر بارش برسا دے۔ اب یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن وہ جو کتا تھا نا کالو، اب وہ مڑا اور وہ پھر جو ہے نا وہ کتوں کے اندر شامل ہو گیا۔
اب حفیظ جلندری صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سا منظر تھا کہ جیسے کبھی ہم رات کے وقت سنتے ہیں نا کتا بڑا بھونک رہا ہوتا ہے، وہ غرا رہا ہوتا ہے عجیب سا، اور جو بوڑھے ہمارے جو تھے نا، ہماری مائیں بھی بلکہ یہ بات کہتی ہوتی ہیں کہ اللہ خیر ہی کرے آج کتا رو رہا ہے. تو پتہ نہیں کچھ معاملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ کتے جو ہیں نا، وہ سبھی کتے وہ اس طرح کی آوازیں نکال نکال کے، جیسے رونے کی سی کیفیت میں وہ رو رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب سی آوازیں نکل رہی ہیں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب وہ کتوں نے تھوڑا کچھ ٹائم جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی آوازیں نکالی، اور وہ جو ہے نا ایک گلی کی ایک سائڈ سے آئے تھے، دوسری سائڈ سے چلے گئے. اب جو قاضی صاحب ہیں نا، کتوں کے جانے کے بعد انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے. اب انہوں نے دعا کرنی شروع کی. اب وہ دعا کر رہے ہیں، اور حفیظ جلندری صاحب بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر انہوں نے دعا کی تو ان کے بھی آنسو مبارک جو ہیں نا وہ داڑھی میں چمکنے لگے. اب 10-15 منٹ کی دعا کے بعد دیکھا لوگوں نے کہ بادل جو ہے نا وہ امڑ کے آ گئے، اور ابھی دعا ختم نہیں کی تھی کہ وہ بارش کی طرح برس بھی پڑے. اور حفیظ جلندری صاحب بتاتے ہیں کہ ایسی جل تھل ہوئی کہ جناب لوگ خوش ہو گئے. کئی دنوں تک اس بارش کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس علاقے پہ کرم ہو گیا. تو یہ تو واقعہ تھا کتوں کا، کہ کتوں کی بھی دعا ہوتی ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کو چھوٹی سی بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی بدکار عورت تھی. اب وہ جو عورت تھی نا، وہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ پیاسا ہے، پیاسا کتا ہے. تو اس کو بڑا ترس آیا اس کتے پر. اس نے اپنا نا موزہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی لیدر کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر موزہ شاید جراب کو بھی کہتے ہیں، یہ لیدر کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی بھرا جا سکتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو وہ کہنے لگے جی جراب کے اندر پانی کیسے بھرا جا سکتا ہے. تو یہ بھی اگر سوچ لیں کہ کپڑے کی جراب بھی ہوگی تو اس کے ساتھ پانی لگ کے وہ گیلی تو ہو جاتی ہے نا، تر تو ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، تو اس کو نچوڑے سے پانی نکل بھی جاتا ہے. لیکن وہ موزہ بتاتے ہیں کہ موزہ تھا، اور اس موزے میں اس نے موزے کو کنویں میں ڈالا، اس سے پانی نکالا، اور وہ جو ہے نا اس کتے کو پلایا. اب وہ جب کتے نے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوا. اب اللہ تعالیٰ تو اس کے اس عمل سے راضی ہو گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ بدکار تھی تو وہ نیک عورت بن گئی، اس کو جنت نصیب ہو گئی. تو کیا کتے نے بھی اس کے لیے کچھ دعا کی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ کتے کے لیے اس نے اتنی مہربانی کی. اللہ کی مخلوق پر تو چلے مہربانی ہوئی، اب کتے نے بھی اس کے لیے کچھ دعا کی ہوگی کہ وہ کتا جو ہے وہ پانی پی کے سیر ہو گیا، تو اس کے دل سے کچھ دعا نکلی ہوگی جو اللہ پاک نے اس عورت کو ایمان نصیب فرما دیا، اور وہ نیک اور جنتی عورت بن گئی. تو بلے شاہ پہ واپس آ جاتے ہیں کہ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ میں بھی نمازی بن جاؤں. نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور شیئر کر دیں دوسروں تک، تاکہ کوئی اور بھی یہ واقعہ سنے گا تو چلے، ہو سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے گا. تو السلام علیکم.